ویلکم بیک ناظرین. یہ بتائیے رئیسین صاحب، آپ نے جب نیگوسیشنز وغیرہ کی اور لوگوں سے کنسلٹیشن کی تو بلوچ صاحب اور حاصل بزنجو صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی آپ کی کمیٹی کی یا نہیں؟ نہیں، ہم مسلسل ملتے رہے ان کے ساتھ. اچھا، تو کمیٹی میں یہ شامل رہے ہیں، گفت و شنید جب ہوتی رہی ہے؟ ملتے رہے ہم ان کے ساتھ، تمام قوتیں ان سب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ان کے جو مطالبات ہیں ہمارے بھی وہی مطالبات. اچھا، تو ڈائیلاگ میں تو بلوچ صاحب شامل رہے ہیں. کہتے ہیں بلوچ کیا ہم اس صوبے کے نہیں ہیں کیا ہمارا کوئی اس صوبے کے زندگی اور لیکن بات انہوں نے اہم کی ہے، بات اہم کی ہے جو مسائل کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ نیشنل کوسچن ہے تو شناخت تو ایک صوبے کا نہیں تھا، اور پیپلز پارٹی نے پہل کیا. تمام تر مخالفت کے باوجود ہم نے کہ NWFP کا نام پختونخوا ہو، یا جو وہاں کے صوبائی اسمبلی نے جو قرارداد پاس کیا وہ جو نام رکھنا چاہیں ہم اس میں. اب معاملات یہ ہیں کہ کئی چیزوں کو آئینی تحفظ ہونا چاہیے، ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. وسائل پر آپ نے کیا کیا؟ یہ بڑی اسپیسیفک بات، وسائل اور سائل یعنی کہ گوادر پر. ہاں، میں آپ کو عرض کروں، کئی چیزوں کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے. کوئی بھی ملک، بلوچستان ہو یا پورا پاکستان کا، بغیر آئین یا قانونی معاملات کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ تو ایک اصول ہے دنیا میں ہر جگہ بھی. اب جو پیکیج کا ہم اعلان کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی تحفظ ہم دیں گے یا آئینی اصلاحات کریں گے، ہم اس کے طرف جا رہے ہیں. اب کئی معاملات میں ہم اس وقت خود ڈاکٹر مالک صاحب بھی اس کمیٹی میں ہم انڈر اوتھ ہیں، کئی چیزوں کو ہم کلیئر نہیں بتا سکتے ہیں. جب اعلان ہوگا تو اس وقت سب لوگوں کو پتہ چلے گا. لیکن یہ تو طے ہوا ہے کہ 10 سال تک گوادر کا ریونیو بلوچستان پر ہی سپینڈ ہوگا، وہیں خرچہ جائے گا. ہم انشاءاللہ یہ ہے کہ بہت کچھ بلوچستان کو دینے جا رہے ہیں اور مزید دیں گے. اور منسٹر آف اسٹیٹ کمیونیکیشنز بھی آپ کے بلوچ ہی ہوں گے. بہت کچھ دینے جا رہے ہیں. کئی چیزوں کو میں اس وقت اوپن نہیں، جب ہمارے پرائم منسٹر یا کو چیئرمین اس کا اعلان کریں گے لوگوں کا. لیکن جلدی ہونے والا ہے، جلدی ہونے والا ہے. پھر آئینی اصلاحات جو کریں گے، جو ترامیم کریں گے، اس میں بلوچستان کو اختیارات ملے گا. اب مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ بتائیے ناظرین کو تاکہ کچھ حوصلہ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص بندوق کے زور پہ اپنا نقطہ نظر منوانا چاہے. ہمارا پولیٹیکل سٹرگل ہے، ہم پولیٹیکل سٹرگل کے تحت بلوچستان کو حقوق دینے جا رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہونا چاہیے. ہم اس حق کو استعمال کرتے ہوئے آئینی اور کیا نام ہے اس کا ترامیم کے تحت بلوچستان کو اختیارات دیں گے. اب سیاسی عمل کیسے اختیارات دیں گے جس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت میں اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا. اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کے پارٹی بھی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹی ہیں جو منتخب. آپ کی پارٹی تو بالکل شامل ہے اس پروسیس میں. ان کا پریزیڈنٹ وہ ضرور شامل ہے. عبدالمالک پریزیڈنٹ میں ہاں آپ کی توجہ سے ناظرین کے سامنے عرض کروں گا، میں نے مخالفت کی تھی کہ اس پارٹی میں نہ جائیں. اب میں یہ بات لیکن آپ کی پارٹی ڈیسیجن تو یہ ہے، میں یہ ان کی ذمہ داری ہے. میں اپنی بات کیونکہ مجھے آپ براہ راست بات، میں سینئر ساتھی کے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کمیٹی میں جا کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. البتہ انہوں نے اس کا خدا کرے آپ کی بات غلط ہو. اب عجیب و غریب ڈاکٹر صاحب کا بات ہے، کوئی فائدہ نہ ملے گا. ہم نے مارشاء اللہ میں ساتھ اسٹرگل کیا. ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جوں کہ تو رہے. ہم چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ دیں اور ہم ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. بات آگے بڑھتی ہے. میرا سنیں، میں بسد احترام عائشہ صاحب کا میں حیران ہوں. کون ظلم میں خوش ہے؟ کون آگ جہاں لگی ہوئی ہو، جہاں لوگ جل رہے ہوں، ہماری مائیں بہنیں کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، کوشش کو تو سپورٹ کرنا چاہیے. کوشش کی دیکھیں جی، میں آپ کو عرض کروں، کوشش کو ہم نے کوشش وہ ہو جو بااختیار ہو. میرے نزدیک یہ تو ہمارے پاس اختیار ہے. میں کمیٹی کا نہیں کہتا ہوں، میں اپنی اصولی بات بات ہمارا کمیٹی بااختیار ہے. اصول نہیں جی، 30 سال میں پارلیمنٹ میں پہلے مرتبہ ریفارم کرائی. حقیقت کی دیکھیے، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. فلسفے پہ نہیں جائیں، فلسفے میں نہیں جاتا ہوں، حقیقت پہ جائیں. میں حقیقت پہ جا رہا ہوں. کمیٹی کی حقیقت آپ میں کمیٹی کی حقیقت پر جا رہا ہوں. آپ سنیں نا جی، سنائیے. اگر کمیٹی بااختیار ہے تو جو کمیٹی کا جو پارلیمنٹ ہے وہ مدر ہے نا پارلیمنٹ. کمیٹی کا پارلیمنٹ سے نہیں، پارلیمنٹ سے کمیٹی آئی نا، پارلیمنٹ سے بہن پارٹی آئی ہے نا، کمیٹی وہاں سے بنی ہے نا. جب پارلیمنٹ بااختیار نہیں ہے، کیوں نہیں؟ میں اس کی مثالیں دوں آپ کو. اگر آپ کہتے ہیں کہ بااختیار ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے. مثلا اگر پارلیمنٹ بااختیار ہوتا، جمہوریت ہوتا، تو یہ 18 فروری کے بعد آج کتنا عرصہ ہوا؟ 2.25 سال ہو رہے ہیں. بلوچستان میں ابھی بھی فوج کی آپریشن جاری ہے. ابھی میں آپ کو فوج اور پیراملٹری فورسز آج بھی کوئٹہ آپ کے محاصرے میں ہے.
تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو مظلوم ہے، دیکھیں جو مظلوم ہے، گردی ہے یا نہیں، جو بھی مارے جاتے ہیں کبھی تو سارے جو ایف سی کے حوالے نہیں، تو جو آپ بتائیں جمہوریت، آپ بھی کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت تو ایک اور بات، جمہوری کلچر میں گولیاں نہیں چلائی جاتی، جمہوری کلچر میں طاقت نہیں ہم نے کبھی گولیاں نہیں چلائی ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی سازش کرتا ہے ہم اس کا مذمت کرتے ہیں. چلیں آپ ایک اور کام کریں. ماضی کی حکومت کی اور موجودہ حکومت کی جو ماضی کی حکومت کی پالیسیاں ابھی بھی رواں دواں ہیں، وہی جو جنرل مشرف کی پالیسی وہی تھی، وہی رواں دواں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، دیکھیں گوادر میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہمارے کانفرنس جماعتوں نے یا کانفرنس سیاسی قوتوں نے اس کو کالونائزیشن کا پالیسی کہا. کالونائزیشن ہے یہ زمینیں بھی ساری دی گئی ہیں جی ڈاکٹر صاحب. 75,000 ایکڑ کے نام پر ہے، نیوی کے نام پر ہے، ایئر فورس کے نام پہ جو الاٹ ہوا تھا ہم نے وہ کینسل کرایا. 75,000 جو ایکڑ ایئر فورس کے نام تھا الاٹ وہ کینسل کیا ہے. یہ اچھا قدم ہے؟ وہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھاؤں. نیشنل ہنگول پارک ہے، ان نے وہ جو ایک ورلڈ اس کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ اس کا اچھا خاصا ایئر فورس کے نام پر. نہیں، یہ وندر سے اوپر جو ڈیم بن رہا ہے یہ اس کے وہ تھے، ہم نے اس کو کینسل کرایا. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات کہوں ڈاکٹر صاحب، کنٹونمنٹ میں ہے نہیں ایسے. میں ڈاکٹر صاحب ایک اور اورماڑا شہر، اس کی قبریں، عوام کی قبریں، لوگ وہ بھی اورماڑا کب کا ہے یہ سب مشرف کے دور میں، اس سے پہلے وہی تو ہم کرنے دیں گے نا، آپ سپورٹ کریں گے. چل رہا ہے نہیں آپ میں نہیں مانتا والی کیا پالیسی ہوئی؟ یہ تو جمہوری کلچر لائے ڈاکٹر صاحب. سیاسی مسئلے حل ہوں، ہم تو یہ سیاسی مسئلے حل ہوں سیاست سے، اور یہ طاقت کا استعمال ختم کریں. میں آپ کے توسط سے آج ان کو کہتا ہوں، ان کی حکومت کو، بلوچستان میں فوراً یہ جو ہے ایف سی وغیرہ ہے اور فوج جو ہے بیرکوں میں چلا جائے. صحیح. اب میں حکومت کہتے ہیں نا چلائیں کہتے ہیں. اب جواب دیں. جتنے لاپتہ افراد ہیں ان کو منظر عام پر لائیں، کل تک لائیں. کل تک تو نہیں لا سکتے لیکن 10 دن میں لائیں. جواب جلیل ریکی سمیت بے شمار لوگ لاپتہ ہیں. ڈاکٹر صاحب بات سن، جواب نظر تو آئے نا. ڈاکٹر صاحب عرضی ہے، آپ نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ہو آپ پر بھروسہ؟ ہمیں ان کی طرف سے کوئی لسٹ نہیں ملا. ہمیں سردار اختر مینگل صاحب کی طرف سے میں نے کئی مرتبہ کہ 800 لوگوں کی لسٹ ملا. ہمارے پاس آج بھی ہے. ہم نے 600 لوگ منظر عام پہ لائے. 600 لے کے 800 میں سے باقی کو ہم تلاش کر رہے ہیں. اب میرا عرض یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ خون ناحق، مظلوم کا خون اگر کسی بھی سرزمین پہ گرے، اس سے بہت بڑا ظلم اور جرم نہیں ہے. خون مظلوم کا ہے، اس کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے. کسی پنجابی مظلوم کا ہو، کسی مظلوم بلوچ کا، کہ مظلوم سندھی کا، کسی بھی انسان کا. میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہتا ہوں، کیا کوئٹہ میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئے مزدور طبقے کا ہوئی یا کسی بڑے شخص کو مارا؟ مزدور، ان کو بھی پتہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب بھی ان قوتوں سے اپیل کریں اس وقت کہ آپ ان غریبوں کا، نائی دھوبیوں، مظلوموں، مزدوروں کا قتل عام بند کر دیں. یہ اپیل کریں آج، تاکہ پھر ہم فوج اٹھا لیں ادھر سے. آپ اپیل کریں گے؟ ہمیں ان کے رشتہ دار بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہم نقل مکانی کے لیے تیار ہو. اپیل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے تو بارہا یہ نہیں چھوٹی سی بات ہے. آپ اپیل کرتے ہیں اس کے پروگرام کون سنتا ہے؟ ہماری اپیل کو کون سنتا ہے؟ اپیل آپ کریں تو صحیح. ہماری اپیل کو کون سنتا ہے؟ ہم کہاں سے بااختیار ہیں؟ ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جو اس کے کازز ہیں، دیکھیں ہمیں ان سے بھی ہمدردی ہے. کوئی بے گناہ انسان کہیں بھی قتل ہو، تو آپ اپیل کرتے ہیں کہ بے گناہ کو نہ مارا جائے. میں سب سے پہلے یہ مطالبہ کروں گا کہ سب سے پہلے جو ہے یہ جو 17 دسمبر 2005 سے جاری فوجی آپریشن جاری ہے، اس کا خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ غیر مشروط طور پہ فوج اور پیراملٹری فورسز، یہ جو ایف سی وغیرہ ہے، یہ فوراً یہ سب ہم نے ہٹائے جائے. کوئٹہ میں اس لیے لائے کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئی، ہم نے ہٹایا. اب کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں جہاں بھی ہوگا آپریشن، جو لاپتہ افراد ہیں وہ منظر عام پر لائیں تاکہ وہاں کے لوگ، میں آپ کو رد عمل بھی ہے. یہ آپ صحیح صاحب ہم عوام کو جواب دیں. اگر کوئی آپریشن کوئی زیادتی ہوگا، جو بھی کرے گا مہربانی کرو. ہم اس کے اب فوج بھی بیرکوں میں چلا گیا، ایف سی ہٹا دیا گیا ہے پورے بلوچستان میں. گوادر ہو، تربت ہو، کوئٹہ، مسنو کلات،
تو پھر ہم ان سے عرض کریں گے، اپیل کریں گے بھائی مہربانی اچھا آپ ابھی ہمیں بریک لینی ہے، لیکن بلوچ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت آپ اپیل نہیں کریں گے لوگوں سے کہ جو معصوم ہیں ان کو میں آپ کو عرض کروں ہماری سننے نہ سننے کی بات نہیں ہے، آپ اپیل، آپ اپنا حق تو ادا کریں، آپ اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ میں یہ حق ادا کر رہا ہوں نا کہ بھائی سب سے پہلے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ان کو کیوں نہیں پوچھتا؟ وہ تو سب کہتے ہیں، بچے سب پوچھتے ہیں، بھائی محمد خان مفتی جیسے شہید کیا وہ بھی انسان نہیں؟ سب پوچھتے ہیں نا، اگر پوچھتے تو یہ بند کرے نا جی۔ میں زور اس بات پر دوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے ملٹری آفیسر بند 18 اکتوبر کو اسی مارشل لا نے ہمارے پارٹی کے 170 کارکن مارے گئے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور بلوچ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ان کا خیال ہے کہ جو بلوچستان کی سچویشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور آیا یہ کہ جو معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں وہ اس کی مذمت کریں گے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کلیئرلی مذمت کی نہیں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں پھر۔